تحریک انصاف سے متعلق دوسرا بڑا فیصلہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں کیا گیا ہے۔ کانفرنس میں موجود شرکاء نے عزم دہرایا ہے کہ 9 مئی کے مجرموں کے خلاف فوری، شفاف، عدالتی اور قانونی کارروائی کے بغیر ملک سازشی عناصر کے ہاتھوں یرغمال رہے گا۔ ریاستی اداروں بالخصوص افواج پاکستان کے خلاف جاری شدہ ڈیجیٹل دہشت گردی مذموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بیرونی سہولت کاروں کی مدد کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد جھوٹ اور پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستانی قوم میں مایوسی پیدا کرنا اور قومی اداروں بالخصوص افواج پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنا ہے۔ پاکستانی قوم جھوٹ اور پروپیگنڈا کرنے والوں کے مذموم اور مکروہ عزائم سے پوری طرح باخبر ہے اور ان ناپاک قوتوں کے مذموم ارادوں کو مکمل اور یقینی شکست دی جائے گی۔ تحریک انصاف سے متعلق تیسرا فیصلہ حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے۔ عمران خان آفیشیل ایکس ہینڈل سے شیخ مجیب الرحمان سقوط ڈھاکہ پروپیگنڈا ویڈیو اپلوڈ کرنے پر ایف آئی اے سائبر ونگ نے انکوائری کا فیصلہ کیا ہے۔ ایف آئی اے سائبر ونگ تحریک انصاف کے 4 لوگوں سے اس معاملے کے اوپر بات بھی کرے گا اور ایف آئی اے ٹیم اس بات کا تعین بھی کرے گا کہ ویڈیو ٹویٹ عمران خان نے خود کی یا ان کی اجازت سے کی گئی۔ اگر اکاؤنٹ ہولڈر کی طرف سے ایسا کیا گیا تو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی اور اگر ایسا ان کی طرف سے نہیں ہوا تو انہیں اپنا ایکس اکاؤنٹ غیر قانونی طور پر استعمال ہونے پر اپنا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے تحریری ایپلیکیشن دینی پڑے گی۔ تعجب یہ ہے کہ ایک طرف تحریک انصاف کو مجرموں کی صف میں برابر کھڑا کر دیا گیا ہے اور دہشت گردی کے نئے مقدمات کا اندراج کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب عدالتیں عدم شواہد کی بنا پر عمران خان کی بریت کے فیصلے دے رہی ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے عمران خان کو سانحہ 9 مئی سے متعلق تھانہ شہزاد ٹاؤن کے دونوں مقدمات سے بری کر دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر نے بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے ناکافی شواہد کی بنیاد پر ملزم کو مقدمات سے بری کیا، جبکہ ہماری ہی پروگرام میں ایس پی انوش مسعود نے بھرپور اعتماد سے یہ کہا تھا کہ تحریک انصاف کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے تمام تر شواہد اور ہوم ورک مکمل ہے۔ آپ کے پاس ناقابل تردید شواہد، انڈیپینڈنٹ گواہان اور فورینزکس موجود ہیں to support all this. Yes, that is on the record, verified from the forensics, from the PEMRA, from FIA. We have all that evidence and we have made that part of the case file and all the evidence will be presented in the court. How will you prove a centrally coordinated conspiracy? Irrefutable evidence ہے۔ We are hoping کہ ہم نے کیس تیار ٹھیک کیا ہے، so ہمارے پاس almost سب کچھ موجود ہے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ سابق وزیر قانون اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما بابر اعوان صاحب موجود ہے۔ بابر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ کیا کہیں گے سب سے بڑا اینڈ فارموسٹ ڈیجیٹل ٹیررزم؟ تھینک یو مہر۔ دیکھیے میں تو بڑا خوش ہوں اس بات پہ کہ جو سانحہ مشرقی پاکستان ہے اس کے حوالے سے ایک نئی بحث شروع ہوئی ہے، اور وہ بحث ہے یہ کہ عمران خان نے کچھ حقائق جو ہیں وہ توڑ موڑ کے بیان کیے ہیں۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ایف آئی اے میں تاریخ دان بھرتی ہو گئے جو اس بات کا تعین کریں گے کہ تاریخی حقائق کیا ہیں۔ مجھے اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ پہلی دفعہ ان کو سائفر کی طرح، سائفر ظاہر ہے اب جس عدالت میں بھی جا رہا ہے وہ کہتے ہیں سائفر ہے کدھر، ان کو جو رپورٹ ہے سانحہ مشرقی پاکستان کی جو انڈیا نے تیار کی ہے وہ تو ہم پیش کر نہیں سکتے، جو بنگلہ دیش نے تیار کیا ہے وہ تو ہاسٹائل ہے، لیکن ہمارے اپنے ایک جو فاضل جج تھے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس محمود الرحمان، انہوں نے جو رپورٹ تیار کی تھی وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ جب یہ کہیں گے کہ حقائق کے خلاف ہے تو حقائق لکھے ہوئے کہاں ہیں؟ وہ کسی اخبار میں نہیں لکھے ہوئے، وہ ایف آئی آئی کسی کی رپورٹ میں نہیں لکھے ہوئے، وہ لکھے ہوئے محمود الرحمان کمیشن رپورٹ پہ۔ اس لیے یہ قوم کو خوشخبری ملی ہے کہ اب محمود الرحمان کمیشن رپورٹ اتنے 50 سال کے بعد جو ہے وہ پبلک ہوگی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو ایف آئی اے ہے اس کو سب سے پہلے جا کے کیبنٹ ڈویژن سے محمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی کاپی لینی پڑے گی تاکہ وہ تقابل کر سکیں کہ جو پوسٹ لگائی گئی ہے اس کے حقائق درست ہیں یا جو حقائق وہ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو جو سامنے رکھ کے ترتیب دیے گئے۔ مگر مجھے اب یہ بات بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں اچھا ہے، آپ ویلکم کرتے ہیں اس تفتیش کو۔ ابھی رؤف حسن صاحب تھوڑی دیر پہلے کاشف عباسی کے پروگرام میں یہ انکشاف کر دیا انہوں نے کہ ہمارا سوشل میڈیا باہر سے چلتا ہے، بیرون ملک سے، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ہمارے لوگ بیٹھے ہیں جو یہ چلا رہے ہیں۔ تو سر جب سائبر ٹیررزم کے اوپر پریس ریلیز آتی ہے کور فوج کی طرف سے فورن ایلیمنٹس کا ذکر کیا جاتا ہے، ڈو یو ریئلائز واٹ پوزیشن دس پٹس یو ان؟ دیکھیے جو فوج نے کہا ہے میں تو فوج کے ساتھ ہوں اس معاملے پہ، پوری قوم فوج کے ساتھ ہے۔ فوج کہتی ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، مجرموں کو سزا یہ تو پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے کہہ رہی ہے۔ عمران خان کا تو پہلا موقف اور آخری موقف، ہمارا پہلا موقف اور آخری موقف یہی ہے
کہ پہلے اس کی تحقیقات کریں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ساری وارداتیں کی ہیں, وہ کون بڑی بڑی بسیں تھیں جن میں سے لوگ اتارے جا رہے تھے, وہ کون لوگ تھے جو اس وقت آپ دیکھیے نا ذرا سی بات ہو تو پورا پنجاب اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایک جھنڈا پی ٹی آئی کا باہر نکل آیا ہے, کہ کدھر تھی وہ پولیس, کدھر تھا یہ آئی جی, کدھر تھے وہ ایس پی آپریشنز, کدھر سے وہ ڈی آئی جی, کدھر تھے یہ ڈالفنز, کدھر تھے یہ ایلیٹس اس وقت جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. سر مجھے قطع کلامی معاف, آپ کی ابھی بھی آپ کے ٹویٹر ہینڈل سے حاضر سروس فوج کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے نام لے لے کر, ایز وی اسپیک پی ٹی آئی آفیشیل ہینڈل سے. یہی تو آج پریس ریلیز میں لکھا گیا ہے ایس پی آر کی طرف سے کہ بغیر کسی ثبوت کے ڈیجیٹل ٹیررزم کے اندر لوگ ملوث ہو رہے ہیں, پروفز کی بات کر رہے ہیں, اور 9:21 پہ پھر آپ کی جماعت جو ہے اسی طرح کا ایک ٹویٹ کر دیتی ہے جس کے اندر نام لے کر وہ ساری باتیں ریپیٹ کی جاتی ہیں. ڈیجیٹل ٹیررزم جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے وہ 3 قسم کا ڈیجیٹل ٹیررزم ہے. ایک ڈیجیٹل ٹیررزم وہ ہے جس کو استعمال کر رہے ہیں جو پاکستان کے کچھ صوبوں کے اندر انہوں نے اپنے نام صوبوں کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ علیحدگی کی تحریکیں چلا رہے ہیں, وہ پاکستان کے خلاف ٹیررزم کی بات کرتے ہیں. دوسرے وہ ہیں جو ٹیررسٹ سائٹس ہیں جو استعمال کرتی ہیں نوجوانوں کو متاثر کرنے کے لیے, اور تیسرے وہ ہیں جو ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں, ہمارے نوجوانوں کو شہید کر رہے ہیں اور ہماری جو پاکستان کے اساکر ہیں ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو نظام بیٹھا ہوا ہے پچھلے 2-2.5 سال سے, اس نے کبھی کوئی ایک ایسا پلان دیا ہو کہ جو پچھلے ہم نے نیشنل ایکشن پلان تیار کیے ہوئے تھے ان کے مطابق کبھی اس اصلی ٹیررزم کی طرف یہ گئے ہوں؟ 299 دن ہو گئے عمران خان کو اندر گئے ہوئے. مقدمات کوئی ایک مقدمہ مجھے بتا دیجئے جو بڑے شوق, ابھی آپ نے ایک سنایا ایک خاتون کا, یہ صدی کا 2 صدیوں کا سب سے بڑا جھوٹ بول کے گئی ہیں. میں وکیل ہوں عمر ایوب کا بھی, اور میں وکیل ہوں جو پنجاب کے اندر 5 ضلعوں میں چل رہے ہیں, ان میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ چل رہے ہیں ان میں, اور میں شبلی فراز کا بھی وکیل ہوں, 1-2 اور میں خواتین و حضرات کا بھی وکیل ہوں. کوئی ثبوت نہیں ہے سرے سے. ثبوت وہ کس کو کہہ کے گئی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ پیمرا نے ہمیں ایک رپورٹ بھیجی ہوئی ہے, میں نے ساری فائلیں پڑھی ہیں. وہ یعنی یہ اس بات کی تنخواہ ان کو ملتی ہیں, اس بات کی ان کو وردیاں ملتی ہیں, اس بات کی ان کو سہولتیں ملتی ہیں, گاڑیاں مفت میں ملتی ہیں, قوم کے سامنے جھوٹ بولیں. آپ کے شو میں کتنا بڑا وہ جھوٹ بول کے گئی ہیں. ان کو شرمندہ ہونا چاہیے, معافی مانگنی چاہیے قوم سے کہ وہ کہہ کے گئی ہیں کہ ساری فورنزک ایویڈنس ہے کہ جی عمران کنیکٹ ہوتا ہے. کیا ایویڈنس ہے بتائیے نا, کون سے راز کی یہ بات ہے جو آپ نہیں بتا سکتے؟ یہ میں بھی کیس آپ نے پبلک ریکارڈ ہے, کوئی بھی جا کے وہ 10 روپے کی کاپی لے سکتا ہے وہاں سے. بتائیں ذرا قوم کو کیا ثبوت ہے عمران خان کے خلاف کہ اس نے کسی کو کہا ہے کہ وہ دہشت گردی کرے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی انکوائری کریں نا آپ, وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. وہ گرفتار ہو گئے, وہ اندر چلے گئے, ان کو کیا پتا کہ باہر کون کیا کر رہا ہے. اچھا بابر مان صاحب, آپ سینئر وکیل ہیں, آپ پارا کی پان شاپ پہ بند تھے باہر, وہ دیکھ رہے تھے جلسہ نکلا ہوا ہے, جلوس نکلا ہوا ہے, لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, اندر سے وہ اشارے کر رہے تھے. یہ کیا مذہقہ خیز مقدمات ہیں سارے. آپ سینئر ترین وکیل ہیں, مجھے یہ فرمائی دیجیے گا کہ وہ کون سی ٹیکنیکل بنیادیں ہیں جس کی بنا پر آج جج صاحبان نے فیصلہ کیا کہ لائیو سٹریمنگ نہیں ہونی چاہیے, خان صاحب کو نہیں دکھانا چاہیے؟ میں ادب سے اس فیصلے سے اختلاف کرتا ہوں, اور میرا موقف وہی ہے جو ڈائسنٹنگ ویو دیا ہے جسٹس عطر معین اللہ صاحب نے. میں یہ بات ریکارڈ کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ عطر معین اللہ پاکستان کی تاریخ کے وہ پہلے جج تھے جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے اپنی عدالت کی لائیو سٹریمنگ, آپ کو یاد ہوگا مہر, انہوں نے کروائی تھی. اس لیے دس از ہز بیبی. اور پھر سارے مقدمات, اور یہ مقدمہ لائیو چلتا رہا ہے, اس میں عمران خان کی شکل اگر دکھائی دے گئی یا کوئی پکچر باہر نکل آئی تو اس کا نتیجہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ کوئی 10-15 کروڑ لوگ اور عمران خان کی ایک تصویر دیکھ لیں گے, اور کیا نتیجہ ہوگا, کون سا ٹیررزم ہو جائے گا. اس لیے جو سپریم کورٹ کو میں درخواست کرتا ہوں دست بستہ کہ وہ اپنی اس آج کا جو ان کی ججمنٹ ہے وہ میرے سر آنکھوں پہ, لیکن اس کو آپ ریویو کریں, اس لیے کہ ٹرانسپیرنسی پہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں اس کے بعد, اور فیئرنیس کے اوپر اور فیئر پلے کے اوپر سوالات اٹھیں گے کہ ایک مقدمہ ہے وہ اس وقت تک دکھایا جا رہا ہے لائیو جب تک ایک قیدی جو اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, جس کے بارے میں ابھی آپ نے ایک اور شخص کی بات سنائی جس نے کہا کہ 7 کمرے اس کے پاس ہیں. بھائی 6 کمروں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں, اپنی اطلاعات درست کر لو. ایک کمرہ اس کے پاس ہے اور وہ کمرہ اس کو نہیں کہا جا سکتا. اس کمرے کے اندر خدا نہ کسی کو دشمن کو بنا لے کے جائے, اور اس طرح کی گفتگو مت کیا کریں. آپ وہ ہیں جن کے لیے باقاعدہ باہر ایمبولینس کھڑی ہوتی تھی. آج ہم نے ایک اور دکھا دیا کہ عمران خان کو اپنے ڈاکٹر سے
اپنے ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروایا جائے، وہ نہیں ہونے دیا جا رہا. ہوٹل بکنگ کا کہتے ہیں کہ ملازمین ہیں، کوکس ہیں، کیمرہ لے کے جاؤ، تم اقتدار میں دیکھو وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 کمروں میں کیمرے اور 1 کمرے تک وہ محدود ہیں. راؤنڈ دا کلاک ڈاکٹرز کی انہوں نے بات کی، مشینری کی بات. 6 کمرے اگر ہیں تو ان میں کیمرے ہیں نا جی. ہمیں تو 1 کمرے کا پتہ ہے. دوسرا یہ کہ ڈاکٹر وہاں 2 ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں پوری جیل کے لیے، وہ کسی ایک آدمی کے لیے نہیں ہوتے. کل ان کو میں کہتا ہوں آپ کے شو کے ذریعے سے کہ ہم اپلیکیشن دینے لگے ہوم ڈپارٹمنٹ کو، اس کو الاؤ کر دیں. عمران خان کے اپنے جو پرسنل فزیشنز ہیں، آپ کے فزیشن تو لنڈن تک آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے اپنے جو پرسنل فزیشنز ہیں ان کو چیک اپ کرنے دیں، اور چیک اپ اس کا رائٹ ہے.